بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم. بات گزشتہ کئی اسباق سے غزوہ احد کی چل رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو کافی پریشانی بھی اٹھانا پڑی اور بڑے گھمسان کا رن پڑا. بہت شدید مقابلہ ہوا، تیر اندازوں سے اجتہادی خطا بھی ہوئی، جس کے لیے انہیں دنیاوی طور پر بہت زیادہ دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دکھ کا مقام یہ تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بھی زخمی ہوا. لیکن اس سب کے بعد اس کا نتیجہ جو ہے، جسے انگریزی میں کیلکولیشن کہتے ہیں، یعنی بات کو جمع کر کے اس کا ما حصل اور نتیجہ جو ہے وہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے. فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، کہ انجام کار وہ فتح یاب بھی ہوئے، عند اللہ مقبول بھی ہوئے، اور اللہ کا احسان بھی انہیں نصیب ہوا. دنیاوی طور پر بھی انہیں عزت و آبرو نصیب ہوئی، فتح نصیب ہوئی، اہل مکہ کو شکست ہوئی، انہیں بھاگنا پڑا، اور بیر روحہ تک صحابہ کرام نے ان کا تعاقب بھی کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد میں قیام فرمایا، بلکہ دوسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جنگ کے دوسرے روز کہ اہل مکہ اگر کہیں قریب ہیں تو ان کا تعاقب کیا جائے، انہیں بھگایا جائے. تو ان میں بھی بے شمار لوگ زخمی اور اس طرح کے تھے جو ابھی قریب تر تھے. تو بیر روحہ تک صحابہ کرام نے تعاقب بھی فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا. شہدائے احد کے جنازے پڑھے گئے، تدفین ہوئی، اور وہاں 3 دن کے قیام کے بعد حضور مدینہ منورہ تشریف لائے. اور جہاں نثاری کی عجیب و غریب داستان رقم کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے. بلکہ ایک خاتون کا واقعہ جس کا بھائی، بیٹا، شوہر احد میں شہید ہو چکے تھے، لیکن وہ بے تابانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی اور ہر ایک سے پوچھ رہی تھی کہ حضور بخیریت ہیں. جب سے اسے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہوئے تو اس کی بے قراری تھمنے میں نہیں آ رہی تھی. اور اس وقت اس کو شرف ملاقات نصیب ہوا جب حضور گھوڑے پہ سوار واپس تشریف لا رہے تھے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے دل کو آنکھوں کو روشن کیا، اور پائے اطہر پہ بوسہ دے کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو کوئی مصیبت نہیں رہتی، کوئی دکھ نہیں رہتا. آپ کا رخ انور دیکھنے کے بعد ساری قربانیاں ہلکی نظر آتی ہیں. تو اللہ کریم نے
اس کے نتیجتاً جو بات ہوئی وہ ارشاد فرمائی فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اللہ کی نعمتیں سمیٹ کر اور اللہ کا کرم سمیٹ کر وہ وہاں سے واپس ہوئے۔ یہاں ان دانشوروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جنہوں نے صحابہ کرام پر اعتراض کیے ہیں اور جنہوں نے احد میں مسلمانوں کے لیے شکست کا لفظ استعمال کیا۔ بڑی دیدہ دلیری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس کی عادت فرما رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں، جلوہ افروز ہوں اور مسلمانوں کو شکست بھی ہو جائے، یہ بات کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا اور اعتماد رہا، وہ لوگ جن پر اللہ کریم کو اعتماد تھا، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لکھتے ہیں صحابہ کرام کے بارے تو وہ فرماتے ہیں یہ عجیب لوگ تھے اور انہیں اپنے نبی کی رفاقت کے لیے اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا۔ یہ بخصوصی طور پر بنائے گئے لوگ تھے، پیدا کیے گئے لوگ تھے اور یہ بڑے ہی اللہ کے مقبول بندے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے قربانیاں دیں دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہوا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، وہ اللہ کا فضل، اس کا کرم اور اس کی نعمتیں سمیٹ کر واپس ہوئے۔ لم یمسسہم سوء، ان کے دل میں رائی برابر تقدر نہیں آیا، یعنی انہیں کوئی ناگواری، کوئی رنجش، کوئی افسوس نہیں تھا۔ حالانکہ احد میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم اور جلیل القدر اور جری لوگ شہادت سے ہمکنار ہوئے، اس کے باوجود صحابہ کرام کو کوئی ناگواری نہیں تھی۔ جو دل میں ایک تقدر آ جاتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ کام کر کے بڑا نقصان اٹھایا یا ہمیں اس میں بڑی تکلیف ہی فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا ان پہ کرم اتنا تھا، اللہ کی مہربانی اتنی تھی، اللہ کی نعمتیں اتنی تھی کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وہ پلٹے اللہ کی نعمتیں لے کر۔ تو جن نعمتوں کو اللہ کریم شمار فرما رہے ہیں، اب دیکھیں ہر فرد کو، ہر ذی روح کو کتنی بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو ہر فرد پر اللہ کی اتنی نعمتیں کہ وہ گن نہیں سکتا، لیکن اللہ وہ عطا فرمائے جا رہے ہیں، مومن کو بھی، غیر مومن کو بھی، اطاعت گزار کو بھی، نافرمان کو بھی، اور جنہیں خاص طور پر اللہ شمار فرمائے کہ وہ میری نعمتیں سمیٹ کر واپس ہوئے، وہ کیا کچھ لائے ہوں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میری نعمتیں لے کر پلٹے اور میرا کرم لے کر پلٹے۔ وَلَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، انہیں کوئی ناگواری ان کے دل میں، کوئی رنجش، کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر کسی کا بیٹا شہید ہو گیا تو بھی وہ خوش تھا، کسی کا باپ شہید ہو گیا تو بھی وہ خوش تھا، کسی کو زخم لگا ہے وہ بھی خوش تھا۔ جس پر جو بھی بیتی اس کے بدلے قرب الہی اتنا انہیں نصیب ہوا کہ وہ اس بات پہ خوش تھے کہ جو ہم نے دیا وہ بہت کم تھا، جو اللہ نے دیا وہ بہت زیادہ ہے۔ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ، اور ان لوگوں کو اللہ کی نعمتوں میں جو بہت بڑی نعمت حاصل تھی وہ تھی اللہ کی رضا کا اتباع۔ وَاتَّبَعُوا رضوان اللہ، انہوں نے حق کے اطاعت ادا کر دیا اور اللہ کی رضا کے تابع رہے۔ زندگی کے دو اصول ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی فرد بھی ہے اس کے لیے زندگی کے دو ہی اصول ہیں۔ ایک ہوتا ہے اصول تجویز،
آدمی خود تجویز کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، مجھ سے وہ مل جائے، مجھے میرا فلاں کام ہو جائے، میری بچے کی ملازمت ہو جائے، مجھے دولت مل جائے، مجھے عہدہ مل جائے۔ یہ ہوتا ہے اصول تجویز کہ وہ اپنے لیے خود چیزیں تجویز کرتا ہے۔ دوسرا اصول ہوتا ہے اصول تفویض، یعنی اللہ کے سپرد کر دینا کہ جو اللہ بہتر سمجھے گا وہ مجھے یقیناً عطا کرے گا، میں اس سے محروم نہیں رہوں۔ تو تجویز میں آدمی نیک بھی ہو، عابد و زاہد بھی ہو، تو وہ زیادہ ہاتھ پاؤں اپنے اس حصول کے لیے مارتا ہے، اور تفویض میں وہ ساری محنت اللہ کی اطاعت کے لیے کرتا ہے، اسباب و وسائل وہ بھی اختیار کرتا ہے، دکان وہ بھی کاروبار کے لیے بناتا ہے، ملازمت وہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کا سہارا اسباب نہیں ہوتے، اس کی امیدیں مسبب الاسباب سے وابستہ ہوتی۔ تو مومن کا جو طرز حیات ہونا چاہیے وہ اصول تفویض پہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو ہمارے ذمے ہے اپنی طرف سے بہتر سوچیں، اچھا سوچیں، وسائل و اسباب جو مہیا ہوں اچھے سے اچھے اور اچھے طریقے سے انہیں اختیار کریں، اس کے بعد جو نتائج ہیں ان کی امید اللہ پر رکھیں۔ یہ اصول تفویض ہے۔ اور اصول تجویز میں نتائج پہ بھروسہ کر لیا جاتا ہے، اسباب پہ، کہ نتائج انہیں اسباب سے حاصل ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے واتبعوا رضوان اللہ، یہ اصول تفویض پر کاربند لوگ تھے، یہ اللہ کی رضا کے طالب تھے۔ اگر وہ انہیں زخم دے کر راضی ہے تو یہ اس پہ خوش تھے، اگر انہیں شہادت دے کر راضی ہے تو یہ اس پہ خوش تھے، وہ فتح دے کر راضی ہے تو یہ اس پہ خوش تھے۔ جس حال میں اللہ رکھنا چاہے، ان کا مطمع نظر رضائے الہی تھا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور یہ سوچ لو کہ جب اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ وہ میری نعمتیں اور میرا فضل لے کر پلٹے، تو اب اندازہ کرو کہ اللہ کی شان کیسی ہے اور اس کا فضل کتنا ہوگا۔ ذو فضل عظیم، وہ بہت بڑے کرم کا مالک ہے۔ تمہارے علم، تمہارے حساب کتاب، تمہارے کیلکولیشن، تمہارے کمپیوٹر، تمہارے آلات، کوئی چیز اسے شمار نہیں کر سکتی جس فضل کا وہ مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا یقینی بات یہ ہے کہ بے شک شیطان اپنے دوستوں کو ہمیشہ ڈراتا رہتا ہے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، تو جو اس کے مخالف ہیں ان کے ساتھ جو کوشش وہ کرتا ہے وہ تو اپنی جگہ، جو اس کی پوجا بھی کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کے کہنے پہ عمل کرتے ہیں، ڈر ان کے دل میں بھی ڈالے رکھتے ہیں اور انہیں ڈراتا رہتا ہے۔ یعنی سکون شیطان کی صحبت میں نہیں ہے، بلکہ ایک خوف زدہ حیات ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جو انسان ایمان سے آشنا نہیں ہیں، ان کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ لوگوں پر خوف مسلط رکھو تاکہ وہ تمہاری بات مانیں۔ اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، اگر ہم اپنا مطالعہ کریں تو ارباب حکومت میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو ڈرا کر ان پر مسلط رہنا چاہتے ہیں۔ یہ شیطانی طریقہ ہے، اور شیطان کے پیروکار بالکل یہی کرتے ہیں۔ اور شیطان کے ساتھ کسی کو کتنا بھی قرب ہو جائے، وہ شیطان کی کتنا بھی پوجا کرے، بالآخر وہ ڈرتا رہتا ہے، اس کا دل خوف زدہ رہتا ہے، وہ خوف سے آزاد نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے تقسیم ملک سے پہلے کی بات، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ہندو آیا جو ہندوؤں میں بڑا مجاہدہ کرنے والا اور ان کے طریقے سے بڑے کام کرنے والا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہو؟
تو اس نے کہا جی ہم تنہا الگ کسی کوٹھری میں بیٹھ جاتے ہیں اور 40 دن بیٹھے رہتے ہیں، نہ اٹھتے ہیں نہ لیٹتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم پیتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور دل پہ توجہ کر کے تو ہم بھی ایک طرح سے ضربیں لگاتے رہتے ہیں، تو پھر حاصل کیا ہوا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس نے کہا کہ جی ایک صورت سامنے آ جاتی ہے، اور جہاں تک مجھے کمال حاصل ہوا ہے تو میرے پاس یہ کمال ہے کہ جب وہ صورت ظاہر ہوتی ہے تو میں اسے دنیا میں کہیں بھی کہوں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو تو وہ مجھے اپنی باہوں کی گرفت میں لے کر تو پلک جھپنے میں وہاں پہنچا دیتی ہے۔ میرے پاس جو کمال ہے وہ یہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے میں نے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ، جب وہ صورت سامنے آتی ہے تو تمہیں اس سے انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، یا ڈر لگتا ہے؟ تو اس نے کہا جی ڈر سے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رواں لرز اٹھتا ہے اور بڑا خوف طاری ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے میں نے کہا پھر وہ شیطان ہے، شیطان کے ساتھ دوستی ہو تو بھی ڈر لگتا ہے، تو دشمنی ہے۔ تو پھر وہ صورت جو اتنی مجاہدے کے بعد تمہارے سامنے آتی ہے وہ تو پھر شیطان ہے، اور پھر شیطان اتنی محنت کرنے کے بعد تم شیطان کے قریب ہوتے جا رہے ہو، تو کیا فائدہ؟ اگر کوئی فرشتہ ہوتا یا اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس سے تو تمہیں محبت ہوتی، شفقت ہوتی، دل میں انس پیدا ہوتا، سکون حاصل ہوتا، تو تم کہہ رہے ہو ڈر لگتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان ہے۔ وہی بات یہاں ارشاد ہو رہی ہے نما ذالکم الشیطان ہو، یہ تو شیطان ہے، یقیناً شیطان ایسا ہے یخوف اولیاءہ کہ وہ اپنوں کو بھی خوف زدہ رکھتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین، اور تقاضا ایمان یہ ہے کہ اس سے مت ڈرو۔ مومن کو شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ مومن کو اللہ کی عظمت کا دھیان رکھنا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کریم ناراض نہ ہو۔ شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شیطان کو بندے مومن سے خطرہ ہونا چاہیے، شیطان کو تم سے ڈرنا چاہیے، تمہیں شیطان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وخافون، میری ذات سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو، میری نارضامندی سے ڈرو، اور میری رضا حاصل کرو، جس طرح صحابہ کرام نے میری رضا حاصل کی، میرا فضل حاصل کیا، میری نعمتیں حاصل کی، بندے مومن کو میری رضا۔ اور یہ ایک عجیب انداز ہے حضوری کا، یعنی بالکل بندے مومن اور تقاضا ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے روبرو ہو جائے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ، رات ہو یا دن، وہ تنہا ہو یا مجلس میں، وہ سفر میں ہو یا گھر پہ، ہر جگہ اور ہر لمحے حضور حق حاصل ہو اور عظمت الہی دل میں موجود ہو، اور اس بات کا اندیشہ اسے رہے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے منہ سے جو اللہ کریم کو ناپسند ہو، کوئی ایسی حرکت مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو، کہ مومن کو شیطان سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاتون تھیں، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی براہ راست شاگرد تھیں۔ تو خواتین میں مجمع میں بیان بھی فرمایا کرتی تھیں، لوگوں کو دعوت اللہ بھی دیتی تھیں، ان کی ساری زندگی ذکر اذکار اور دعوت اللہ میں بیت گئی۔ تو ایک دن کسی خاتون نے یہ سوال کیا کہ آپ جب بھی ہم سے مخاطب ہوتی ہیں، جب بھی بات کرتی ہیں، تو ساری بات تو مزیدار ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اللہ کی طرف بلاتی ہیں، عظمت الہی کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، لیکن آپ نے کبھی شیطان کی برائی پر بات نہیں کی، ہمیں شیطان سے ڈرانے کی بات نہیں کی، شیطان کی کبھی آپ نے کوئی بات کی ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جتنا وقت شیطان کی بات کرنے پر لگے گا اتنا وقت اللہ کی تعریف کرنے پہ کیوں نہ لگاؤں؟ کوئی شیطان کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی طاقت بھی صرف کروں؟ تو
تو فرمایا مومن کو اس فکر سے آزاد ہونا چاہیے کہ شیطان اس کا کیا بگاڑ لے گا جب اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہاں خطرہ تب ہے جب وہ اللہ سے تعلق خدا نخواستہ توڑے یا اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رحمت چھوڑے، تو پھر تو شیطان کا لقمہ بن سکتا ہے، پھر تو اسے خطرہ ہے ہر وقت شیطان سے۔ لیکن وخافون، مومن کو ان کنت، اگر تم مومن ہو تو تقاضا ایمان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میرے روبرو بسر کرو، غیبت ہو ہی نہیں، حضور حق نصیب ہو تو پھر شیطان سے ڈرنے کی کیا ضرورت۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ فرمایا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو اس بات پہ دکھ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کفر میں بہت جلدی پڑ جاتے ہیں اور فوراً برائی کی طرف لپکتے ہیں اور گناہ میں روز افزوں آگے ہی آگے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرد کا دکھ ہوتا تھا، اور قلب اطہر میں دکھ یہ ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد کوئی فرد کیوں جہنم میں جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ ہر فرد و بشر آپ کا دامان رحمت تھامے، آپ کی برکات حاصل کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، لیکن جو لوگ بد نصیب تھے، جن کی برائیاں اس قدر تھیں کہ اللہ نے توبہ کی توفیق نہ دی، وہ اس عہد پر نور میں بھی محروم رہے، شمشیر بکف حضور کے خلاف میدان میں لڑے، اسلام کا راستہ روکنے کی ساری کوششیں کی، یہ سب ان کی بدبختی تھی۔ اور پھر کفر کی طرف تو لوگ بڑے لپکتے ہیں، گناہ کی طرف بھاگ کر جاتے ہیں، برائی کی جگہ فوراً جاتے ہیں، اور نیکی کی طرف بلاتے رہو تو بہت کم آتے ہیں۔ فرمایا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، دراصل لوگوں کا معاملہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ تو جس کی بات اللہ کریم سے بگڑ جاتی ہے، اللہ کریم اس میں نیکی کو حاصل کرنے کی استعداد صرف فرما لیتے اور وہ کلی طور پر برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا آپ اس بات سے دکھی نہ ہوا کریں کہ لوگ کفر کی طرف تو بھاگ کر جاتے ہیں لیکن نیکی کی طرف کم آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں آپ کو بھی یہ شکوہ ہوتا ہے، جی لوگوں کو دعوت دو، بلاؤ، پھر ایک دفعہ آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پھر نہیں آتے، اور وہ برائی کی طرف تو بغیر بلائے جاتے ہیں، کوئی انہیں گھر سے بلانے نہیں آتا، ہر کوئی برائی کی جگہ تلاش کر لیتا ہے اور وہاں جا پہنچتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بات بندوں کی نہیں ہے، یہ ہر فرد کا معاملہ اللہ رب العالمین سے ہے، جسے وہ معاف فرما دیتا ہے، جس پر کرم فرماتا ہے، اسے اپنے بندوں کا ساتھ نصیب کر دیتا ہے، نیک لوگوں میں بیٹھنا نصیب کر دیتا ہے، نیکی کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جو مسلسل برائی کرتے کرتے ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ کریم کی ناراضگی ان کے لیے نیکی کی طرف سے رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ برائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، اور جو برائی کی طرف بھاگتے ہیں وہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ اللہ کے دین کا۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کلام بھی موجود رہے گا انشاءاللہ العزیز، اس کے مفاہیم بھی رہیں گے، اس پر عمل کرنے والے بھی رہیں گے، اور دین بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اور دین تبھی رہے گا جب دیندار رہیں گے۔ لہذا یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اہل دین، مخلصین، اللہ اللہ کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ تو آخری دین ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ فرمایا حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا قیامت قائم ہو جائے۔ تو گویا جب دین نہیں رہے گا تو دنیا باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا کی رونقیں جو بحال ہیں، یہ سورج جو طلوع و غروب ہو رہا ہے، یہ بارشیں جو برس رہی ہیں، یہ فصلیں جو اگ رہی ہیں، یہ جانور پرندے جو دنیا کو رونق بخشے ہوئے ہیں، یہ انسان جس دنیا میں بس رہے ہیں، یہ زمین و آسمان کا ایک مکان جو کھڑا ہے، یہ سمندر جو اپنی وسعتوں میں پھیل رہے ہیں، اس سب کی بقا کا سبب اللہ کا دین ہے۔ جب تک دین دنیا میں ہے یہ سارا نظام چل رہا ہے، اور ہر فرد جسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت نصیب ہے وہ بقائے کائنات کا سبب ہے ایک نہ ایک درجے۔ اور جب یہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے بے دین لوگ نہ دین کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اس میں اللہ کا یا اللہ کے رسول کا نقصان ہے، بلکہ جو جتنا دین سے دور ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ ان کی برائیوں کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں ڈھیل دے دی، اور چاہا اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے۔ اللہ کریم کی نافرمانی یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ایک اثر تو بندے کی ذات پہ ہوتا ہے، اور ایک اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے۔ ہر گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے جو گناہ کرنے والے کے دل کو تاریکی میں ڈبو دیتی ہے، اور وہ ظلمت معاشرے میں بھی پھیلتی ہے، اور اس کی وجہ سے اور افراد بھی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں اور لوگ برائی میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم بن جاتا ہے کہ جتنے لوگ اس کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے اور اس کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور پھر دنیا میں اللہ کی ناراضگی کے اظہار کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کو آخرت کی طرف سے غافل کر دیتا ہے، آخرت کا کام کرنے سے روک دیتا ہے، آخرت کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، اور وہ مسلسل گناہوں میں غرق ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں، دنیا تو فانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی پسند کے مطابق کوئی حاصل کر نہیں سکا۔ بڑے بڑے شہنشاہوں کو بھی دیکھیے تو وہ بھی سینکڑوں حسرتیں دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی دیکھ لیجئے تو کسی کے پاس ایسا دل نہیں ہے جس میں حسرتیں باقی نہ ہوں۔ آرزوئیں ناتمام رہتی ہیں انسان کی، اس کے پاس کتنا بھی اقتدار آ جائے، جب تک اللہ سے تعلق نہ ہو اور آخرت کے لیے کام نہ کرے اس کا دل حسرت زدہ رہتا ہے۔ سو فرمایا یہ نہ دین کا کچھ بگاڑ رہے ہیں نہ اللہ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، اپنی تباہی کے اسباب کر رہے ہیں، اور ان کے اس کردار کی وجہ سے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے جس کا دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کی کڑی سے کڑی سزا، مشکل سے مشکل سزا، تکلیف دہ سے تکلیف دہ سزا بھی دوزخ، جہنم یا آخرت کے عذابوں کے ایک پل کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر جن کے لیے اللہ فرما دے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اللہ معاف کرے، وہ وہی جانیں گے جو بھگتیں گے، دوسرے کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اختیار کر لی، ایسا ہے جیسے انہوں نے ایمان بیچ کر اس کے بدلے کفر خرید لیا۔ جن لوگوں نے اللہ و اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کی راہ اپنائی، ایمان کو چھوڑ کر کفر کی راہ اپنائی، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے،
وہ اللہ کے نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، دین پر عمل کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ وہ جتنا بگاڑ رہے ہیں سارا اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے نہ صرف عذاب ہوگا بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ جنہیں دعوت اللہ پہنچ رہی ہے، ہر لمحہ عظمت الہی کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہر جگہ اللہ کی اطاعت کی طرف بلانے والے لوگ موجود ہیں، اور ہر جگہ دعوت دی جا رہی۔ اس کے باوجود جو لوگ آنکھیں بند کر کے کفر پہ ہی جمے ہوئے ہیں، یا جو لوگ برائی پہ ڈٹے ہوئے ہیں، نیکی کا دامن چھوڑ دیا ہے، انہیں تب پتہ چلے گا جب برائی کے نتائج سامنے آئیں۔ ایک اور بات اس کی بھی تشریح فرما دی کہ پھر اگر یہ برائی پہ عذاب ہونا ہے تو ہوتا کیوں نہیں؟ لوگ برائی کرتے جا رہے ہیں، ظلم کرتے جا رہے ہیں، قتل عام کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ کرتے جا رہے ہیں، معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مساجد میں بم پھٹ رہے ہیں، گلیوں میں بم پھٹ رہے ہیں، گھر اجاڑے جا رہے ہیں، عزتیں برباد ہو رہی ہیں، تو یہ کرنے والوں کو کچھ ہوتا کیوں نہیں؟ ان کے ہاتھ پاؤں چھل کیوں نہیں ہو جاتے؟ ان کی آنکھیں اندھی کیوں نہیں ہو جاتی؟ انہیں قدرت روک کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کافر یہ نہ سمجھے کہ دنیا کو انہوں نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے اور انہیں مہلت مل رہی ہے کہ مزید تباہی پھیلا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی بھلی بات ہے۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں، دنیا کفر اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ انہوں نے پورے روئے زمین کو آگ میں جھونک دیا ہے اور آتش و آہن کی بارش ہو رہی ہے اور ہر جگہ قتل عام ہو رہا ہے اور ہر جگہ یہ اسلحہ پہنچا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، لوگوں کے قتل عام کا سبب بن رہے ہیں، تو یہ اس بات پہ خوش نہ ہو کہ انہیں فوری طور پر پکڑا کیوں نہیں جاتا۔ انہیں جو مہلت دی جا رہی ہے یہ نہ سوچے کہ ان کے لیے بہتر ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اسما، انہیں مہلت ہم دے دیتے ہیں کہ جو ان کو طبی زندگی عطا ہوئی ہے یہ اپنی زندگی بسر کریں اور جتنا آگے جا سکتے ہیں جہنم کی گہرائیوں میں دھستے چلے جائیں۔ گناہ پہ گرفت ہو جانا توبہ کا سبب بن جاتا ہے، گناہ سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے، اور یہ تو کسی نیک آدمی کا حق بنتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت اس سے غلطی ہو جائے تو اس پہ کوئی ایسا حادثہ آ جاتا ہے کہ اسے توبہ کی طرف بلا لیتا ہے، تو یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ اور کافر پر تو انعام نہیں ہوتا، کافر پر تو عتاب ہوتا ہے، اور عتاب یہ ہے کہ اسے ڈھیل دے دی جاتی ہے، تو کتنی ڈھیل وہ لے لے گا؟ سو کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ پوری دنیا پہ مظالم توڑ رہے ہیں اور انہیں فوری طور پر ان پر کوئی گرفت نہیں آتی، ان کے ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹتے، انہیں پکڑا نہیں جاتا، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما، ہم تو انہیں اس لیے ہم نے مہلت دے رکھی ہے کہ جتنا کر سکتا ہے اتنے گناہ کر لے، اسے یہ حسرت نہ رہے کہ میں نے ابھی کچھ اور بھی کرنا تھا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ان کے لیے ذلت آمیز سزا ہوگی، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ دیکھو تین طرح کا عذاب یہاں بیان ہوا، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، عذاب مہین، ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور تین طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے حضور کا اتباع چھوڑ کر صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کی پیروی اختیار کی، فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان چھوڑ ہی دیا اور کفر خرید لیا اور کفر پہ عمر بسر کر دی، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بہت تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو کفر میں اور ظلم میں بڑھتے ہی چلے گئے اور موت کے آنے تک انہوں نے بس نہیں کی، فرمایا ہم نے انہیں مہلت دی کہ یہ جتنے گناہ اپنے اوپر لاد سکتے ہیں لاد لیں،
مظلوموں کی اللہ داد رسی فرمائے گا، ان کی حسرتیں اللہ پوری فرمائے گا، انہیں اتنے انعامات دے گا کہ دنیا کے دکھ ان انعامات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ ظلماً مارے جا رہے ہیں وہ آخرت سے بھی محروم رہ جائیں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ جو لوگ دنیا کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا، عذاب مہین، انہیں رسوائی بھی ہوگی، عذاب بھی ہوگا، ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ کریم کو یہ بھی سزاوار نہیں تھا کہ جو کوئی کہہ دے میں مسلمان ہوں بس ٹھیک ہے وہ بات مانے گی نہیں، وہ دلوں کے بھید وہ خود تو جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ جو کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کا ثبوت بھی، دعویٰ جب اس نے لوگوں کے سامنے کیا، مخلوق کے سامنے کیا، دنیا کے سامنے کیا، تو اس دعوے کو ثابت بھی لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جس حالت پر آپ ہیں اسی پر کہہ دے کہ ٹھیک ہے، جس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں تو ٹھیک ہے وہ مسلمان، فرمایا نہیں۔ اللہ عادل ہے، منصف ہے، اللہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ اس کے دعوے کو کھرا ثابت کرنے کے لیے اسے آزمایا جائے، اس پر دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مقابلہ کرنا پڑے گا کفر کا، ظلم کا، برائی کا، اور اگر اس میں وہ ثابت قدم رہا پھر تو وہ کھرا مومن ہے، اور اگر برائی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تو پھر خبیث اور طیب کی پہچان ہو گئی کہ کس نے صرف دعویٰ کیا ہے، اس کے دل میں بات نہیں اتری اور عملاً وہ گناہ ہی کا ساتھ دے رہا ہے، برائی کا ساتھ دے رہا ہے، ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، یہ بات بھی دنیا پہ کھل جائے۔ اور جس نے دعویٰ کیا اور اس پر جم گیا اور اس نے برائی سے سمجھوتے نہیں کیے، اللہ کی اطاعت پہ زندگی بسر کی، وہ دنیا میں بھی سرفراز ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ طیب ہے، پاک مزاج، پاک دل، پاک سینے، پاک زبان، پاک کردار والا پاکیزہ انسان۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ قادر تھا اور وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور وہ چاہتا تو ہر ایک کی فہرست بتا دیتا کہ جناب فلاں فلاں کھرا ہے، فلاں فلاں کھوٹا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، فرمایا اللہ ضرور بتا دیتا ہے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو جنہیں رسالت و نبوت کے لیے چن لیا ہے انہیں، لیکن ہر فرد و بشر کو اللہ نہیں بتاتا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی عظمت ایسی ہے کہ اسے زیب نہیں دیتا کہ ہر فرد کو غیب پر مطلع کر دے، لیکن انبیاء کو مطلع فرما دیتے، اور جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی ضرورت ہوتی ہے، جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ انبیاء کو عطا فرما دیتے۔ یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ انبیاء عالم الغیب ہو جاتے ہیں، عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ایسا عالم ہے کہ اسے جاننے کے لیے کسی ذریعے، واسطے یا سبب کی ضرورت نہیں، ہر شے کو ہر لمحے ہر آن جانتا ہے۔ انبیاء کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا جاتا ہے۔ اطلاع عن الغیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم بتا دیتے ہیں تو جو بات کسی کو بتا دی جائے وہ تو علم غیب تو نہ رہا، نبی کے لیے وہ غیب نہیں رہتا، دوسروں کے لیے وہ غیب ہی ہوتا ہے کہ ان کے علم میں نہیں ہوتا، لیکن نبی کو جب اطلاع کر دی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ غیب پر مطلع فرما دیا گیا۔ اور یہ بڑے عجیب معاملات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے قرآن حکیم میں موجود ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہتیں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھول کے رکھ دی کہ دیکھ لو کس طرح سے نظام کائنات چل رہا، کتنا باریک نظام ہے، کتنا حساس نظام ہے،
اور ایٹم اور چھوٹے ذرات ایک دوسرے سے جڑتے اور بنتے اور چیزیں ٹوٹتی اور بنتی، اور پتہ نہیں ایک ہوا کے چلنے سے کیا کیا ہوتا ہے، سورج کی ایک کرن کیا کیا کام کرتی ہے، چاند کے ایک لمحے کی چاندنی کیا کیا انقلاب لاتی ہے، بارش کا ایک قطرہ کیا کیا کرتا ہے، آسمانوں پہ کس طرح فیصلے فرشتوں پر صادر ہوتے ہیں، وہ وصول کیسے کرتے ہیں، ان پر عمل پیرا کیسے ہوتے ہیں، یہ بے شمار باتیں اگر اس حقائق میں چلے جائیں تو ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا ہم نے ساری بادشاہتیں آسمانوں کی اور زمینوں کی کھول کر ابراہیم کے سامنے رکھی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ یہ ایک لمحہ تھا، وہی ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہی کو حکم دیا گیا کہ بیوی کو اور اس نوزائیدہ بچے کو جو آخری عمر میں آپ کو عطا ہوا ہے وہ وہاں چھوڑ آئیں جہاں بیت اللہ تھا، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھا لیا گیا، طوفان نوح کی نظر ہوا تو وہاں یہ بیت اللہ تعمیر، انہیں آپ وہاں، اب شیر خار بچہ ہے چند دنوں کا، اہلیہ ہے اور آپ ہیں، چل رہے ہیں اس طرف۔ اور شارحین حدیث بھی اور سیرت کی کتابوں میں بھی آتا ہے کہ آپ جہاں بھی رکتے تو جبرائیل امین سے پوچھتے کہ اب وہ جگہ آ گئی ہے، وہ فرماتے نہیں حضرت ابھی یعنی پریشان تھے کہ یہ ننھا بچہ اس صحرا میں کتنا سفر کرے گا، اور یہ میری عمر رسیدہ بیوی اس لخت جگر کو لے کر کہاں کہاں بھٹکے گی، لیکن اللہ کے خلیل تھے، دم نہیں مارتے تھے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ منزل کہاں ہے، یعنی ایک لمحہ ہے کہ زمینوں آسمانوں کی بادشاہتیں کھول کر رکھ دی، اور دوسرا لمحہ ہے کہ جہاں پہنچنا ہے نشان منزل نہیں ہے، جبرائیل امین ساتھ ہیں، جہاں پہنچا دیں گے کہیں گے یہ منزل ہے، وہ منزل ہوگی۔ جب وہاں پہنچے اور اہلیہ اور بچے کو چھوڑ کر واپسی کے لیے سوار ہوئے تو مائی ہاجرہ نے دامن پکڑ لیا اور فرمایا کہ یہ چند کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا اس لک و دک صحرا میں اور ان سنگلاخ سیاہ پہاڑوں میں جہاں شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، تو یہ کتنے دن ہمارے ساتھ، پھر یہاں کوئی انسان، کوئی آبادی، کوئی پرندہ تک نہیں، تو یہاں ہم کس کے سہارے رہیں گے، اور آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سادہ سا جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ اس خاتون نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو پھر ہم اکیلے نہیں ہیں، پھر وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا، پھر آپ جا سکتے۔ کیسے عجیب لوگ تھے۔ اور وہاں سے واپس ہوتا تو قرآن حکیم میں ہے کہ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو فوراً بدعا ہو گئے، انی ترکت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تیرا حکم تھا، میں نے اپنے بیوی بچے کو ویرانے میں چھوڑ دیا، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی چیز اگتی نہیں، کچھ پیدا نہیں ہوتا، ایک بیابان میں چھوڑ دیا، اللہ اب تو قادر ہے اس بیابان کو آباد کر دے اور اسے ہمیشہ اپنی یاد کا مرکز بنا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی ابراہیم علیہ السلام جنہیں ایک وقت میں ارض و سما کی ساری بادشاہتیں کھول کر دکھا دی، دوسرے لمحے انہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا تو اگر نبی کو یہ علم ہو کہ ذبح تو دمبا ہوگا، میں نے تو صرف اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، تو یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا، نہیں بتایا اللہ کریم نے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی، انہیں لٹایا، چھری بہت تیز کی کہ تکلیف نہ ہو، اور بڑے زور سے چلائی، گردن کٹ گئی، خون کے فوارے ابلنے لگے، جسم تڑپا ٹھنڈا ہو گیا، اور انہوں نے سمجھا میں نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا ہے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ جب اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا وہاں تو دمبا کٹا پڑا، اسماعیل السلام کھڑے مسکرا رہے، تو پریشان ہو گئے، یا اللہ میری قربانی کا کیا ہوا؟ فوراً وحی الہی، قد صدقت الرؤیا، فوراً اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھا، اب ہوا کیا؟ یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں۔
آپ نے اسماعیل ہی ذبح کیا، میں نے قبول کر لیا، اب اسے بچا کر تم بس ذبح کرنا یہ میرا کام تھا، اس کی فکر آپ نہ کریں۔ یعنی اللہ کریم اپنے انبیاء کو بتا دیتے ہیں جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، جو نہیں بتانا چاہتے۔ کسے پرسید آن گم کردہ فرزن کہ اے روشن گہر پیر خرد من، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی چرادر چاہے کنعانش ندیدی، و گفتہ وال ما برک جہان است دم پیدا دم دیگر نہان است، گہے بر تارم اعلیٰ نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نے۔ کسی نے یعقوب علیہ السلام سے یہ سوال کیا، قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام بھائیوں سے ملاقات ہو گئی اور وہ مصر سے انہوں نے اپنا قمیص مبارک اتار کر دی کہ یہ میرے باپ کی آنکھوں پہ لگانا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، ان کی نظر واپس آ جائے گی، تو وہ خوشخبری دینے والا جب مصر سے نکلا تو کنعان میں بیٹھے یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ نے مصر سے خوشبو سونگھ لی یوسف کی اور کنعان کے کنویں میں یوسف پڑا رہا، آپ کو پتہ نہیں چلا؟ انہوں نے فرمایا بگفتہ وال ما برک جہانت، کہ ہمارا اللہ کے نبیوں اور رسولوں کا حال برق طفاں کی طرح ہوتا ہے، جس وقت چمکتی ہے تو ذرا ذرا روشن کر دیتی ہے، دم پیدا دم دیگر نہانس، ایک دفعہ ساری کائنات سامنے، دوسری دفعہ اپنا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں ہے، گہے بر تارم اعلیٰ، کبھی تو ہم عرش اولا پر نظر ہوتی ہے ہماری، کبھی بر پشت پائے، دوسرے لمحے اپنے پاؤں کی پشت جو ہر وقت سامنے رہتی ہے ہماری نظروں سے وہ بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس میں ہمارے کشف کے ساتھیوں کے لیے بھی بڑا درس عبرت ہے۔ اگر انبیاء کا عالم یہ ہے تو کسی ولی کے کشف کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور پھر جو مشاہدہ اور کشف نصیب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے حکمت الہی پر مزید تدبر کر کے مزید اطاعت کی توفیق کے لیے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کو آنکھیں بند کر کے بتایا جائے تمہاری دکان اس لیے نہیں چلتی کہ یہ ہو گیا، تمہارا بیٹا اس لیے بیمار ہے کہ تم نے حضرت سے تعویذ نہیں لیا، اور تمہاری گائے اس لیے دودھ نہیں دیتی کہ تم نے مجھ سے دم نہیں کرایا۔ یہ سارا تماشا ہے اور یہ بے دینی ہے، اور اس طرح کی چیزیں بڑے عجیب نتائج لاتی ہیں۔ ہماری تو عمر اس میں الحمدللہ بسر ہو گئی اور ہم نے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو یہ تماشے کرتے بھی دیکھا اور اس کا نتیجہ بھگتتے بھی دیکھا۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی مشاہدے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے تھے بلکہ آپ سے بات بھی کر رہے تھے، آنکھ بھی کھلی ہوتی تھی، اور دوسری طرف برزخ کی اور ادھر کی بات بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن انہی لوگوں کو پھر ہم نے اللہ کا انکار کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو ان چیزوں کو جب آپ اپنی بڑائی کے لیے یا کسی سے مالی فائدہ لینے کے لیے یا کسی سے جوتے بنوا لیے، کسی سے چادر منگوا لی، کسی سے فروٹ منگوا لیا، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ چیزیں جاتی ہیں تو پھر ساتھ ایمان کو بھی لے جاتی ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد ایمان پر ہوتی ہے۔ مشاہدات کی بنیاد یقین پر اور ایمان پر ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ان کا اتنا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے جاتے ہیں تو اکثر اوقات ایمان بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس بارگاہ میں مجال دم زدن نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ منافقین کی فہرستیں بتاتا پھرتا، ہاں ہر بندے کو غیب پر مطلع نہیں فرماتا، اپنے انبیاء کو جب چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غیب پر مطلع فرما دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، حد کمال یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کرو، اعتبار کرو محمد الرسول اللہ پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم یقین کرو گے، ایمان لاؤ گے
اور اللہ سے اپنا تعلق تقوی کا اختیار کر لو گے، حضور حق نصیب ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنتیں رہتی ہیں رحمت اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔